تو ویلکم بیک خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں صبح کی سوچ میں. خواتین و حضرات، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ملیریا کا عالمی دن جو ہے 25 اپریل کو منایا جا رہا ہے، اور یہ دن جو ہے منانے کا مقصد دنیا بھر میں ملیریا کے بارے میں جو ہے اپڈیٹ سے آگاہ کرنا ہے، اور آپ لوگوں کو اس ڈیزیز کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، اس کی روک تھام کے لیے، اور اس کے لیے کیا میجرمنٹس جو ہے میجرز لیے جا سکتے ہیں تاکہ ہم اسے جو ہے پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. رائٹ خواتین و حضرات، اور اس کے مستقبل کے بارے میں اور ملیریا کے جو عالمی دن کے حوالے سے عالمی ادارہ صحت مسلسل سرمایہ کاری اور اخراجات جو ہے پر زور دیتا ہے، جیسے ملیریا پر قابو پانے کے لیے طریقے تشخیص اور اینٹی ملیریا کی جو ہے ادویات اور دیگر اقدامات کو فروغ دیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیو موجود ہیں ڈاکٹر سیماب حیدر صاحب. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. سر، تو پھر جو ملیریا کا آج عالمی دن جو ہے ہم منا رہے ہیں، اور اس کی امپورٹنس بتائیے گا، کیونکہ ملیریا ایک بڑا پرانا وائرس ہے کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری جانیں بھی جو ہیں لوگ گنوا دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ABN نیوز چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا، اور اس عالمی دن کو منایا جا رہا ہے ملیریا کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اہم اور اچھی کاوش ہے کہ اس سوشل نیٹ ورک سے ملیریا کے حوالے سے اویئرنیس دی جا رہی ہے. اور بیسیکلی ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ بظاہراً تو ملیریا ایک ماسکیٹو بورن انفیکشس ڈیزیز ہے جو مچھر سے پھیلی جانے والی بیماری ہے. لیکن اس مچھر کے اندر خدا نے ایک ایسا پیراسائٹ جس کو آپ مائکرو آرگنزم بولتے ہیں، وہ پلازموڈیم کے نام سے رکھا ہے. بظاہر تو پلازموڈیم کے نام سے، پلازموڈیم وہ بھی فیمیل مسکیٹو سے آتا ہے. یس، دا ایگزیکٹ ویکٹر. بایو کی کلاسز صحیح پڑھی ہے اس نے. بایو میں مسکیٹوس پڑھی تھی. ہاں. واو. تو مچھر صرف ایک سورس ہے، ایک ویکٹر سورس ہے جو ایگزیکٹ کاز کرتا ہے ملیریا. دیٹ از بیسیکلی دا پلازموڈیم. اچھا جی، آج تک ہم مچھر کو مارتے تھے. مچھر کے اندر ہی ہوتا ہے. یس، مچھر از دا سورس، دا ماسکیٹو از دا سورس. اور بیسیکلی جیسے مچھر بائٹ کرتا ہے تو اس کی بائٹ سے وہ پلازموڈیم انسان کی باڈی میں منتقل کر دیا جاتا ہے. پلازموڈیم از دا زہر کہہ سکتے ہیں. بیسیکلی دا وائرس. ہاں، جو دیٹس دا پیراسائٹ، دیٹس دا پروٹوزوا، دیٹس دا مائکرو آرگنزم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو وائرس ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتا ہے مچھر سے انسان کی باڈی میں. پلازموڈیم سے. نہیں، پلازموڈیم از دا وائرس. اٹ از دا وائرس. پلازموڈیم از ناٹ دا وائرس، اٹس دا مائکرو پروٹوزوا. اٹس مائکرو آرگنزم. مائکرو آرگنزم کی کیٹیگریز ہیں، کچھ بیکٹیریا ہیں، کچھ وائرسز ہیں. ہاں، یہ پروٹوزوا میں آتا ہے. یس، یو آر رائٹ. اوکے. تو لیکن میں آسان الفاظ میں سمجھا رہی تھی نا کہ وہ پروٹوزوا نہیں سمجھ آئے گا تو وائرس سمجھ لے گا. ایگزیکٹلی. تو اب جیسے وہ منتقل ہوتا ہے تو پھر جو پلازموڈیم ہے وہ انسان کے لیور میں چلا جاتا ہے. اوکے. اور وہاں پہ ہر مائکرو آرگنزم کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ کرتا ہے اپنا لائف سائیکل. اور لائف سائیکل کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ہمارے لیور سے بلڈ اسٹریم میں شامل ہو جاتا ہے. اب ملیریا کی علامات ہمیں کب آتی ہیں؟ جب وہ لیور سے بلڈ اسٹریم میں آتا ہے، اور یہ تقریباً 2 یا 2 سے زائد ہفتے لیتا ہے بلڈ اسٹریم میں آ کے، اور پھر اپنی علامات جو ہے وہ مریض کو ظاہر ہوتی ہیں. 2 ویکس کے اندر اس کو کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا، مطلب ہاں، وہ پیشنٹ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ ایسمپٹومیٹک رہتا ہے. اور جیسے ہی وہ ہماری بلڈ اسٹریم میں ہمارے ریڈ بلڈ سیلز پہ انفیکٹ کرتا ہے، تب پیشنٹ کو جو علامات ہیں وہ محسوس ہوتی ہیں. اور وہ کیا سمٹمز ہیں جو آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ یس، ایگزیکٹلی. یہ میں کہتا ہوں کہ ایک کامن آدمی کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملیریا کی علامات کیا، تاکہ وہ بر وقت جو ہے وہ علاج کی طرف جائے. سب سے پہلے اور سب سے بنیادی علامات جو ہیں ان میں ہائی گریڈ فیورز، تیز یا شدت سے بخار ہونا، اور ہم جیسے عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ سردی لگ کے بخار ہے یا کپ کپی ہے ساتھ میں، تو فیور ود رائگرز اینڈ چلز.
उसमें ये भी तो होता है ना कि वो वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, मौसम जब बदल रहा होता है उसकी वजह से भी आपको बुखार आ सकता है, तो जो कोई पेशेंट है जिसको मलेरिया हो गया खुदा न खास्ता, वो कैसे उसको पता चलेगा कि ये मुझे मलेरिया, हाँ डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि यार ये मलेरिया वाला बुखार है मुझे? अच्छा, मैंने अभी 1 से 2 अलामात बताई कि हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स, Chills, yes. ठीक है। उसके अलावा हेडेक है, सर का दर्द होना, पेट का दर्द होना, मतली का महसूस होना, वॉमिटिंग होना, Nauseatic सा। डायरिया होना, ठीक है। ये वो बुनियादी अलामात हैं। अगर ऐसा महसूस करें तो वन शुड करवा लें। कंसल्ट द डॉक्टर। इसकी फिर टेस्टिंग है, ब्लड से इन्वेस्टिगेशन है, मलेरियल पैरासाइट एमपी के नाम से इसका ब्लड टेस्ट है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आप लेबल कर देते हैं कि दिस पेशेंट इज मलेरियल सही। पेशेंट। अच्छा, इसकी टाइमिंग्स का भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि फॉर एग्जांपल बारिशों का सीज़न जब होता है तब ये ज़्यादा फैल रहा होता है, एंड दैट इज़ मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, या फिर उसके अलावा अगस्त टू सितंबर। एग्जैक्टली, ये इसके वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स हैं कि ये वार्म क्लाइमेट में ज़्यादा इसकी क्वांटिटी पाई जाती है और ये ज़्यादा कॉमन है। जैसे जून जुलाई टू नवंबर का जो ये time frame है। टाइम पीरियड है, ये जो स्लॉट है, इसमें एक तो इसकी अफजाइश का टाइम ये है, ज़्यादा और होता है। इसमें ज़्यादा अफजाइश होती है, और इसमें ज़्यादा ये कॉमन है, और मलेरिया के जो केसेस देखने को मिले हैं वो जून जुलाई टू नवंबर दिसंबर के टाइम पीरियड में ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। वार्म वेदर। यस, और अभी भी है ना, अभी अभी है, आजकल भी लेकिन अभी तो बारिशें आने वाली हैं। आने अभी वाली- बारिशें चल ही रही है ना एक तरह से, अभी ये मौसम सीजन transition में बारिशों है का जी है। ट्रांजिशन। अच्छा, ये जो मच्छर है इसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि ये जो मच्छर होता है ये दूसरे मच्छर से मुख्तलिफ होता है, इट हैज़ वाइट स्पॉट्स। यस, बेसिकली जो मच्छर है उनकी भी आगे एक साम खानदान है, जी, फैमिली जी, है, ऐसे ही, उनका निज़ाम है, exactly। उनका भी नादरा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनकी भी इंडिकेशंस हैं, ये कौन सा है और ये कौन सा है। तो ये इन्होंने इनका आईडी देखा है, लाइक ये वाइट वाला है, like नहीं, वैसे ये होता है ना, क्योंकि I know, आपको I know, पता I नहीं, know। जैसे हम कह रहे हैं ना कि उसकी तशखीस अगर नहीं होती मसला है, तो अगर आपने देख लिया है कि आपको मच्छर ने काटा है, तो अगर वो उसके वाइट स्पॉट्स है ले फिर लो। तो आप फौरन हॉस्पिटल। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये कि एक है जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, यस, उसमें तो नेचुरली वो प्लाज्मोडियम पाया जाता है। अगर उसने आपको बाइट कर लिया तो प्लाज्मोडियम आप में आ गया, यू आ आर गया। कैरियर ऑफ मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। लेकिन अगर एक अनइन्फेक्टेड मच्छर है जिसमें वो प्लाज्मोडियम नहीं है, अगर वो मलेरियल कैरियर को बाइट कर लेता है तो वो मच्छर भी मलेरिया कॉज कर सकता है। अच्छा सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है, क्योंकि मच्छर मोस्टली ये जो है ये चीज़ें गंदगी पे आती हैं, या उसकी एनवायरनमेंट कहाँ कैसी होती है जहाँ पे ये रहते हैं? एग्जैक्टली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपका क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है कि जो पब्लिक अवेयरनेस है इस हवाले से वो बहुत ज़रूरी है। Exactly. सबसे पहले जो इसका मेजर रिस्क फैक्टर है वो है अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट। अगर आपका गिरदो नवा, आपकी खड़ा पानी सराउंडिंग्स है। में सफाई नहीं है, और स्पेशली द स्टेगनेंट वाटर, ट्रू, क्योंकि इसकी जो अफजाइश है, इसकी जो पैदावार है वो पानी से ज़्यादा है, तो खड़ा पानी अगर है तो वो मच्छर का बायस बनता है। और उसमें फिर ये है कि इसके अलावा भी आप अपनी जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उसकी आबो हवा, उसकी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। और इसमें मैं एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताऊं कि जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे है ना मलेरिया के लिए, वो हमारे छोटे बच्चे हैं जो 5 और अंडर 5 एज में हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे हमारे छोटे बच्चे हैं। और मलेरिया आजकल बज़ाहिरन क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा, तो हमारे लिए एक आम सी बात लगती है, बट इट कैन बी इट डेडली डेंजरस। मैं यही पूछने लगी थी कि yes. इसके वर्स्ट केसेस क्या हो सकते हैं, डेथ कॉज कर सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन मलेरिया कैन बी फेटल, इससे मौत वाक़ई हो सकती है। मैं अभी जो आपको कुछ बुनियादी अलामात बता रहा था, अगर ये Treat ना की अनट्रीटेड जाए। हों, अगर पेशेंट बर वक्त इलाज ना करवाए या इसको प्रोलॉन्ग करे, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगी भी है। हाँ, क्योंकि आपके लिवर को डैमेज कर रहा है ना। कंप्लीटली ग्रोज ना इनसाइड, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यस यस।
تو اس پیچیدگی اگر یہ برین کو ڈیمیج کرتا ہے تو آپ God. سیریبرل ملیریا کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں جو پیشنٹ ہے اس کو سیجرز Oh God. ہاں ظاہر ہے مطلب پوری باڈی اس کی چوک ہو جائے گی نا، اور وہ کوما میں بھی جا سکتا Oh ہے. God. اس کے علاوہ آپ کی آرگن فیلیئرس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جس میں موسٹ کامنلی ہمارا لیور، ہاں کیونکہ سب سے پہلے آپ نے بتایا نا وہ اٹیک ہی لیور پہ کرتا ہے، اور پیشنٹ جانڈسٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کو یرکان مطلب اٹ از ریئلی فیٹل. ہاں اور اس کو سیریس لینا چاہیے، اور یہی ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں ترقی پذیر ممالک جو ہیں یہاں پہ اس بیماری کو سیریس ہی نہیں لیا جاتا. یہاں اس پہ کی کسی کیا چیز وجہ؟ کو سیریس نہیں لیتے. ایک اور چیز یہ پہلے اس کا بتا دیں کہ یہ سیریسنس کی لیول بتا دیں. دیکھیں میں آپ کو سیریسنس کا لیول اس طرح سے بتا سکتا ہوں کہ اس کا ایک ٹیلیٹی ریٹ ہم اپنے ٹرم یوز کرتے ہیں، مورٹیلٹی ریٹ کی ڈیتھ ریٹ کیا ہے. اگر میں 2019 کی ریسرچ کے پہ بتاؤں تو پوری دنیا میں ایک سال میں 5,76,000 لوگ اس سے مر چکے ہیں. Oh God. اور یس، اور یہ یہیں تک نہیں، یہ 2021 کے ریسرچ کے مطابق 6,08,000 لوگ اس سے مر چکے ہیں. تو ہر سال اس کا جو کاؤنٹ ہے، جو نمبر ہے، وہ انکریز کر رہا ہے. تو اس کی سیریسنس کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو موت واقع ہونے کے جو چانسز ہیں، جو ریٹ ہے، وہ ایئرلی انکریز کر رہا ہے. انکریز ہو رہا ہے. انکریز کر رہا ہے صرف اسی وجہ سے کیونکہ سیریس نہیں لیتے، اور پھر وہ جو سمٹمز ہیں وہ شو ہونے کے باوجود یا تو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے یا تو سیریس نہیں لیتے. ڈاکٹر سیما صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور عالمی دن پہ ملیریا کے اس انفارمیشن جو ہے امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی آپ نے ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں سے سیکھا ہوگا بہت کچھ، اور اپنوں کی بھی حفاظت کریں، اپنی بھی حفاظت کریں، اور جو ہے اپنے گھر کو اور اپنے انوائرمنٹ کو اویئرنیس پھیلائیں، اس سے متعلق بھی اویئرنیس ستھرا جو ہے وہ رکھیں، اور کھڑا پانی جو ہے وہ کہیں پہ نہ ہونے. صفائی کا خاص خیال رکھیں. جو ہم نے چیزیں بتائی ہیں ان کا ضرور خاص خیال رکھیں. اسی طریقے سے ملیریا سے بھی بچا جا سکتا ہے اور دیگر بھی جو بیماریاں ان سے بچا جا سکتا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ملک اس وقت